انہوں نے کہا 1 روپیہ خرچ کروگے 14 لکھ کے اس کے بغل میں 14 زیرو لگا دو. 14 لکھ کے اس کے بغل میں 14 زیرو لگاؤ, اتنا جو ثواب 1 روپے خرچ کرنے کا ملتا ہے. 1 روپے. ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے راستے میں جا کر خوب خرچ کریں. ایک آدمی میرے ساتھ جماعت میں نکلا, اس بیچارے نے 3.5 لاکھ روپے 4 مہینے 3.5 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں. ہم جتنا مال لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ سب خرچ کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوشش یہ کریں گے کہ نفس جماعت یہاں سے نکلے. کیسے نکلے؟ لوگوں پر بھی محنت کریں, مقبولات پر بھی محنت کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آغاری کریں کہ اللہ دل کا مالک تو ہے, تو چاہے گا تو نے چاہا دنیا میں تو ہم آگے, تو نے چاہا اللہ کے راستے میں تو ہم آگے. اللہ تو ان کو بھی اپنے راستے کے لیے قبول ہے. بغیر اللہ کی مرضی کو کچھ نہیں ہوگا. ہم لاکھ محنت کریں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم محنت کے مکلف ہیں. اب یہ نہیں کہ ہم نے محنت کی اور کامیابی نہیں ملی تو ہم مایوس ہو جائیں گے, وہ بھی نہیں. نا امیدی کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں, جا کے محنت کی ہے, کسی نے بات نہیں مانی, فرشتے آ گئے عذاب کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں دیکھے, نسل تو ضرور ہوگی. حجاج بن یوسف کا داماد محمد بن قاسم 19 سال کا لڑکا, اسی طائف کا رہنے والا, آیا ہندوستان میں اور دین پھیلا. آج ہم یہاں اور آپ اور ہم یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں. اسی بستی میں ہم گئے, کوشش کی, بہت کوشش کی, جماعت نہیں نکلی, تو ہم مایوس نہیں ہوئے. ہم محنت کہاں کرا کریں گے, مایوس نہیں ہوں گے, اور یہ نہیں بولیں گے یہ بستی کی مٹی بہت سخت ہے. عام طور سے جماعت کے ساتھی کو بولتے ہوئے سنتے ہیں کہ یہاں بہت مٹی سخت ہے. ناچنا تو جانتے نہ چھوٹا رہتے ہیں, خود جانتا نہیں کچھ, کہتا کہ آپ کا آنگن ہی کیا ہے. کام کرنا چاہے گا تو کام نہیں ہوگا. کون بولتا ہے؟ مفتی سنجر بیٹھا ہوا ہے, ان کی بستی میں گئے جماعت دیکھی, بخاری گئے جماعت دیکھی, محمدیہ گئے جماعت دیکھی. کون بولتا ہے جماعت دیکھی؟ امت تو سدھرنے کے تیار ہے, سدھارنے والا ہی ہے. کون نہیں چاہتا ہم کامیاب ہوں؟ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن ہم کو کامیابی سمجھائیں تو ہم سمجھائیں گے, نتیجہ بہتر نکلے گا. بنجر پہ بنجر زمین ہے, صحیح ڈھنگ سے فصل لگائی جائے گی تو فصل پیدا ہوگا. ہوا گیا. ہم صحیح ڈھنگ سے محنت, ہم محنت سے مکلف ہیں, ہدایت اللہ کی. ہم مخلوق پر بھی محنت کریں اور خالق پر بھی. مخلوق پر محنت اس اعتبار سے کہنا سننا, حکمت سے اس کی باتوں کا توڑ پیدا کرنا, تشکیل کرنا, کرنے کا ایک ہنر ہوتا. ہمارے بڑے سمجھی حاجی صادق صاحب مرحوم مجگاں, وہ جاتے تھے تشکیل کرنے کے لیے. میں نے دیکھا اس کو باہر کہ آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ اب اللہ کے راستے میں, آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ اب اللہ کے راستے میں. اللہ آپ کو قبول کرے. آدمی فوراً متاثر ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے. لقمان حکیم نے بھی بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ بیٹا حکمہ کے پاس بیٹھا کر حکمت کے نور سے اللہ مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے آسمان کی بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. ہم حاکم بن کے وہاں کام نہیں کریں گے, ہم حکیم بن کے کام. کیا کریں گے؟ حکیم بن کے, حکمت کے ساتھ. شرابی ہے, کبابی ہے, جواری ہے, بدچلن ہے, ہم اس کی برائیوں کو نہیں دیکھتے. گناہ سے تو ہم کو نفرت ہے, لیکن گناہ کرنے والے سے ہم کو نفرت نہیں کرتے.
गुनाह से नफरत है, लेकिन गुनाह करने वाले से को नफरत नहीं। ये अल्लाह का बंदा है, हुजूर का उम्मत है। अगर ये सीधा हो गया, इसकी कसमें सीधी हो गई। इस तरह से मेहनत करें, नक्ल जमात बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जितना माल लेके जा रहे हैं उसका पैसा पूरा बिल्कुल खर्च करके आएंगे, ये तय कर लें, ठीक है इंशाअल्लाह। जितना माल साथ में सब खर्च कर, बोला नहीं ये वीडियो करने करेंगे कितना मिलेगा? 14 का नंबर में 14 जीरो लगा दो। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म। ये हिसाब है। अल्लाह एक खर्च करने पर इतना आदमी, अगर बस चले तो पूरा माल लुटा, पूरा माल लुटा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मुस्लिम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बड़े काम के लिए हमको चुना है, बड़े काम के लिए चुना। ये बहुत बड़ा काम है, अंबिया अलैहिस्सलाम वाला काम, सहाबा वाला काम, सल्फ सालिहीन वाला काम। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, मुअज्जिन अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। मुअज्जिन अज़ान के जरिए से, उलमा दलाइल के जरिए से, और दाई दावत के जरिए से अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। सबसे अच्छा काम दुनिया में दावत है, सबसे अच्छा काम दुनिया में दावत है, दावत अल्लाह, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। बड़े नादान और बेवकूफ हैं वो लोग जो किसी एक काम को पकड़ लिया वो समझता है मुकम्मल दीन है। अगर बुरा न लगे किसी को तो मैं कहूँ, इमाम साहब इमामत में है तो सोचता है पूरा दीन इमामत है। मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, सोचता है पूरा दीन अज़ान देना है। मदरसे में पढ़ा रहा है तो सोचता है पूरा दीन मदरसे में पढ़ाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन नाज़िल हुआ है वो दीन कामिल और मुकम्मल पूरा कुरान है, पूरी हदीस है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। हाँ, दुनिया में जितने भी दीनी शोभाजात हैं वो सब हमारा है और हम सबके, तमाम शोभाजात हमारा है और हम सबके हैं। किसान खेती करता है, बीमा ये भी तो दिन का काम है। हम क्यों कहते हैं कि दिन का काम नहीं है? लेकिन हकीकत एक हद है ना भाई। आप रातों दिन बैल का दुम पकड़ के घूम रहे हो, ये कौन सा दिन है? रातों दिन हार मार पेट के खुदा कर दे, सुबह उसको वही फिक्र, शाम को भी वही फिक्र, जवानी में वही फिक्र, बुढ़ापे में वही फिक्र। ये कैसी फिक्र है भाई? ये तो तुमको हलाक और बर्बाद कर देगी, जहन्नम में पहुंचा देगी। इंशाअल्लाह वसूल दावती के साथ उसका लगाएंगे, ठीक है? अल्लाह हम सबको करने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मजीद जो है पर्ची बना करके मस्तूरात का क्या निज़ाम होगा, बाहर से मर्द हजरात भेजेंगे, किसी को खिदमत दिया, किसी को क्या कहते हैं कि तालीम दी, किसी को मुज़ाकरा दिया, किसी को कुछ दिया, वो सारा का सारा चार्ट अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है, हमारे जिम्मेदारान हजरात दे देंगे। उस चार्ट के मुताबिक क्या कहते हैं वहाँ पर काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सीखने सिखाने में, दावत में और क्या कहते हैं इबादत में लगाएं, सोने में, पेशाब पखाने में कम वक्त होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तो और कोई बात है? हाँ चले भाई, ठीक है। अब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी भी इस्लाह कर दे और सारे भाइयों और बहनों की भी इस्लाह कर दे और पूरी दुनिया के तमाम ईमान वालों की इस्लाह कर दे, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसान को अल्लाह ताला हिदायत के नूर से माला माल करे, ठीक है इंशाअल्लाह। दुआ कर लें। आमीन।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولموتى والدنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات آمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من البرد والجذام والجنون من سيء الأسقام اللهم اغفرنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم فرق بينهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما آمین اے اللہ جس کی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اللہ ان سب پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ جو تمام بھائی اور بہنیں اللہ کی ذاتی میں جا رہے ہیں اللہ ان سب کی جانے کو قبول فرما اے اللہ اصلاح کی غرض سے نکلے ہیں اے اللہ سب کی تربیت فرما اے اللہ سب سے بڑا مربی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں اے اللہ تجھے ہدایت دے گا کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اے اللہ سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ سب کے تمام تر گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ میں نے سنا کہ جب کوئی شخص کوئی مرد کوئی عورت تیرے راستے میں نکلتا ہے یا نکلتی ہے اے اللہ اس کا پہلا قدم اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اے اللہ یہ سب اٹھ کر کے چلے آئے ہیں تیرے راستے میں جا رہے ہیں اے اللہ سب کے تمام تر گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ کی برکت سے پورے بندے کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ کی برکت سے ہدایت عطا فرما اے اللہ جس بستی میں جا رہے ہیں اے اللہ ان بستی والوں کو بھی ہدایت عطا فرما اے اللہ وہاں کے مردوں اور عورتوں میں اے اللہ بچوں میں لطوں کی تقدیم زندہ فرما اے اللہ ہم محتاج تو بنی ہے ہم بھکاری میں تو داتا ہے ہم تیرے در کے سوالی ہیں اے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہدایت کی کمی نہیں مغفرت کی کمی نہیں نصرت اور برکت کی کمی نہیں اے اللہ ہم سب کو ہدایت بھی عطا فرما اے اللہ ہم سب کی مغفرت بھی فرما اے اللہ ہم سب کو وسعت اور برکت بھی عطا فرما اے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت بھی عطا فرما اے اللہ ہم محتاج تو بنی ہے ہم بھکاری ہیں تو داتا ہے ہم تیرے در کے سواری ہیں اے اللہ فقیر کے فقیر آدمی کے دروازے پر اتنا آدمی چلا جائے کہ اللہ وہ بھی بات رکھ لیتا ہے تو سخیوں کا سخی ہے رحیموں کا رحیم ہے کریموں کا کریم ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرما عارضی سماعی بلاؤں کی حفاظت فرما نفسانی اے اللہ شروریات کی حفاظت فرما شیطانی مکر و فریب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو 100% دین زندہ عطا فرما اے اللہ 100% دین اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ زندہ فرما اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ جب کوئی سفید بال والا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے اے اللہ تیرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال والوں کو اے اللہ خالی ہاتھ لوٹا کے تجھے فرما دیے
اے اللہ یہاں سفید بال والے بھی ہیں، اے اللہ بہت سارے ذکر و اذکار والے بھی ہیں، اے اللہ صوم و صلات کے پابند بھی ہیں، اے اللہ تیرے راستے کے مجاہدین بھی ہیں، اے اللہ ان سب کی برکت سے اور عالم علماء کی برکت سے اے اللہ گناہگار و سیاہکار کی دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔